نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ ان دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلی بات جو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، کیسے پھیلے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، تو حد قائم کرنا، تو ان میں علماء نے لکھا کہ عبداللہ بن ابی اور حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہما ان کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو فرمایا کہ آخرت میں عذاب ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ دلوں کے راز اور باطن کے احوال کو وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے۔ اب بے حیائی کیسے پھیلتی ہے؟ ہم بھی اس میں کہیں شامل نہ ہوں تو سن لیجئے کہ اس سے ہمیں بھی بچنا پڑے گا، اور جو پھیلا رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا اس آیت میں پیغام ہے۔ اب اس کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے اشاعت کا لفظ قرآن نے یہاں پر وہ ذکر کیا۔ اشاعت کہتے ہیں تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا، اور فرمایا فاحشہ۔ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ تو فاحشہ میں وہ تمام اقوال افعال مراد ہیں کہ جن کی قباحت سب سے زیادہ ہے، اور اس آیت میں اصل مراد علماء کہتے ہیں وہ زنا ہے۔ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ لوگ کیسے بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔ اب ایک نے تو بہتان لگا دیا، اب دوسرا بلا وجہ اس کی تشہیر کر رہا ہے کہ اس پر بہتان لگ گیا، اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگ گئی، اس کے اوپر کوئی سی بھی تہمت لگ گئی تو وہ دوسرا اس کو آگے پھیلا رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح نمبر 2 کسی کے خفیہ عیب کا ہمیں پتہ چل گیا، اور خفیہ عیب کے پر مطلع ہونے کے بعد پھر اسے پھیلانا۔ ایک تو تھا کہ پتہ چلا کہ بہتان اس نے لگایا، اس کی اشاعت کرنا۔ ایک ہے کہ کسی کے منہ سے نکل گیا اور اس کے خفیہ عیب کا پتہ چل گیا، اب اس نے کہہ بھی دیا کہ آپ نے آگے نہیں بتانا، لیکن پھر بھی وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ نمبر 3 علماء اہل سنت میں سے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو بتقدیر الہی علماء کہتے ہیں کوئی عالم دین سے بھی بتقدیر الہی اگر کوئی لغزش فاحش واقع ہو جائے تو پھر اس کی اشاعت کرنا، یہ بھی اس شخص کی، یہ بھی اس زمرے میں آئے گا کہ جو بے حیائی کو پھیلانے والا ہے۔ اسی طرح نمبر جو حرام کاموں کی ترغیب دینے والا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 5 ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا، تقسیم کرنا کہ جس میں ایسا مواد ہو کہ جس کو لوگ پڑھیں گے تو ان کے عقائد بھی خراب ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور کفر تک چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا کہ ان کی کتابوں کو شائع کروانا، ان کو اپنا پیسہ دینا، اور اس طرح یہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ نمبر 6 ایسے اخبارات، ایسی کتابیں، ایسے ناول، ایسے رسائل، ایسے ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا کہ جس میں شہوانی جذبات اگر کوئی پڑھے تو اس کے متحرک ہو جائیں،
کہ وہ ایسی کتابیں ڈائجسٹ وغیرہ جیسے مارکیٹ میں ملتی ہیں لوگ خریدتے ہیں، وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ناول لکھنے والے ناول لکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، قرآن سمجھنے کے لیے لینی، لیکن ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ان میں سے نوجوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پر وہ ایسی ڈائجسٹ وغیرہ بڑی اہتمام سے پڑھتی ہیں، تو یہ چیزوں سے بھی ہمیں روکنا پڑے گا۔ نمبر 7، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یہ بھی معاشرے میں آج بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 8، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا، بنوا کر لگانا کہ وہ بندہ گاڑی میں بھی جا رہا ہو تو اس کی نظر ادھر پڑے، جیسے سینما بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل تو ہر کوئی سی بھی پروڈکٹ بیچنی ہو، چاہے وہ 5 روپے کی ہو یا 20 روپے کی بھی ہو، تو اس میں لڑکی کو وہ لگا کر تصویر وغیرہ، اور اس میں جاذبیت اور پرکشش پیدا کرنے کے لیے اس میں جنسی اور عریانیت کا سہارا لینا، ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ نمبر 9، حیاسوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا اور ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، جیسے کہ اس وقت جو تباہی ہمارے ملک میں پاکستانی ڈرامے جو سننے میں آتے ہیں الامان والحفیظ، کہ جس میں ناجائز تعلقات جو ہیں وہ ڈراموں کے ذریعے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور کیا کیا وہ ڈراموں میں فلموں میں سکھایا جاتا ہے، اور لوگ بڑی دلچسپی سے، ہم تھوڑی خراب ہوں گے لیکن ہمارے گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو بالکل اہتمام کے ساتھ کہ 9 سے لے کر 12 تک، یا وہ شام میں 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کے درمیان جو ایسے ڈرامے آتے ہیں وہ بڑے اہتمام سے ہر گھر میں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ آیتیں ان سب کو بھی پیغام دے رہی ہیں۔ اسی طرح نمبر 10، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، کہ یہ تو فیشن شو ہے، جیسے کہ رمضان میں اتنے فیشن شو آتے ہیں اور لوگ بھیکاری بن کر، کوئی سوٹ لینے کے لیے عید کا سوٹ مل جائے گا اور فیشن شو میں جا کر وہ ایسے وہ پاکستانی اینکرز وغیرہ جو یہ شو چلاتے ہیں اور وہ کس طرح کے ان کے مناظر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ اور 11 نمبر، زنا کاری کے اڈا وغیرہ قائم کرنا اور ان کو چلانا، یہ وہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان تمام کاموں کو سے بچنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی عمل میں کوئی مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کر لے اور اپنے آپ کو بچائے، اور یہ سوچ لے کہ میری ذات سے یا میرے کردار کی وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے اگر فحاشی اور یعنی اور اسلامی روایات سے جدا اگر کلچر کو میں نے فروغ دیا اور مسلمانوں کے اخلاق کو میں نے برباد کر دیا، مسلمانوں کے کردار کو میں نے برباد کر دیا، تو یاد رکھیے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، کیونکہ اسلام بے حیائی، فحاشی اور یعنی سے نفرت دلاتا ہے، اور اس نے یہ نفرت کی دیوار کھڑی کی کہ اس سے بچنا ہے، اور اگر جو اس دیوار کو جو اسلام نے کھڑی کر دی اور اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے پیغام ہے اللہ کا کہ انہیں دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور حدیث پاک سنیے کہ جو ایسے کام کر جاتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ رائج کر کے چلے گئے، لیکن ان کے لیے قبر میں بھی اس کا عذاب ہوگا۔ سنیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک اور دو بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے رائج اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے۔ یعنی کسی نے اچھا طریقہ رائج کر دیا، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو رائج کیا، لوگ کہتے ہیں کہاں سے آ گئی تراویح؟ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اچھا طریقہ، یعنی یہ رمضان کی راتوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں ادا کی، لیکن اس کے بعد آپ نئی تشریف لائے جماعت، لیکن فاروق اعظم نے اس کو قائم کیا اور فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہی حدیث پاک کو بنیاد بناتے ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا،
اس کے لیے جس نے کر دیا، اب اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بات پر اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اس کے ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی وہ طریقہ رائج ہو گیا، اب جو قیامت تک عمل کرتا رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب دوسرا پہلو حضور نے فرمایا کہ یہ تو رائج کرنے والا یہ بھی سن لے کہ جو عمل کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے عمل میں سے کچھ کم کر کے اس بندے کو دے دیا جائے کہ جس نے یہ رائج کیا۔ فرمایا نہیں، سنو کہ اس عمل کرنے والے کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا اور اس بندے کو بھی ثواب ملے گا۔ اب دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ دونوں پہلو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اب دو حدیث پاک بخاری شریف کی مختصر سنیے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا بادشاہ جو تھا، شہنشاہ ہیراکل نام تھا اس کو، میرے آقا نے اس کو اسلام کی جب دعوت دی تو اسے حضور نے ایک تحریر لکھ کر بھیجی تھی، اور اس تحریر میں حضور نے اسے یہ لکھا تھا، اے ہیراکل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو تم سلامت رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو یاد رکھنا کہ رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یعنی اگر تو نے اسلام قبول کیا تو تیری رعایا سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے، اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا، اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا، اس سے پیٹ پھیری، تو یاد رکھنا ہیراکل کہ اللہ تجھے ڈبل گناہ کا اجر وہ سزا دے گا کہ تیری رعایا تیری وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ظلماً قتل ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل، کہ جس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا حابیل کو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمان کا قتل ہوگا ظلماً تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی ظلماً سب سے پہلے ناحق قتل کیا تھا۔ یعنی قیامت تک جو ظلماً مارا جائے گا تو اس کا بدلہ، یعنی اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جس میں انسان ثواب بھی کما سکتا ہے اور اپنے لیے بربادی بھی لے سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو کہ اگر یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ تم پر نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ اپنی روش سے باز آ جاؤ، تم مغفرت طلب کر لو۔ اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو پھر وہ رب تو ایسا ہے، فرمایا کہ وہ تمہاری حرکتوں کا مزہ چکھاتا، اور عذاب اس کا جب آتا ہے تو وہ مہلت نہیں دیتا۔ اور ایسے عذاب ہم نے دیکھے ہیں، ماضی میں بھی آئے اور اب بھی آتے رہتے ہیں کہ جہاں زنا اور ایسی بے حیائی کے وہ چلتے رہتے ہیں تو پھر کیسے عذاب کہ زمین پھٹتی ہے، پھر چاہے 100 منزلہ ہو تو وہ پوری کی پوری دھنس جاتی ہے، پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا اور کوئی بھی بچتا نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، کیا ایمان والوں کو پیغام دیا گیا۔ اے ایمان والو، تم تو ایمان لے کر آ گئے، اب سن لو کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ شیطان ایمان والوں کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ شیطان اپنے اعمال اور افعال میں، یعنی شیطان تمہارے اعمال اور افعال کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم شیطان کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا شیطان ہر وقت بری بات
اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، تو کبھی تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو۔ اور شیطان جیسے یہ میٹنگ، یہ جو مجلسیں لگا دیتا ہے بہتان لگانے والوں کی، فرمایا کہ ان بہتان لگانے والوں کی مجلسوں میں اپنے کان کو نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم نہ ہوتی تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ رب العالمین توبہ اور حسن عمل کی تمہیں توفیق نہ دیتا، اور اب تمہارے لیے کوئی معافی اور مغفرت نہ ہوتی اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اسے گناہوں کی گندگی سے بھی پاکیزہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا منکر شیطان کا پیروکار ہے۔ آج اس آیت میں ان لوگوں کو پیغام ہے کہ جو حضرت عائشہ کی عظمت کے منکر ہیں، آج معاشرے میں ہمارے وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے نفرت کرنے والے، ان کے خلاف باتیں لوگوں کو بتانے والے، یہاں پر اللہ نے یہ بات بتا دی کہ ان کی عظمت کا منکر وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بدکار ہے۔ فرمایا اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں پر تہمت لگائے؟ اس سے بڑا سوچئے ان سے دوستی کرنے والے، ان کی محفلوں میں جانے والے، ان کے لنگر کھانے کے لیے سحری اور افطاری میں پہنچنے والے، ان سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو رمضان میں سحری اور افطاری کرواتے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، یہ ہماری ماں کے خلاف کیا بکواس کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے لوگ بدکار اور بے حیا ہیں، تم ان کے پاس جاتے ہو کہ جو اپنی ماں پر تہمت لگائے اور ان کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور شیطان کی پیروی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے۔ اے رب کریم ہمیں نماز کو جیسے کامل طور پر ادا کرنا چاہیے، رب کریم ایسی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، 5 وقت کی باجماعت ہمیشہ جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں اللہ نمازوں کو قائم و دائم رکھنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ آج تک جتنے بھی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ مولا کریم تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔